صرف مخصوص نشستوں والا گلی طور پہ والا کون سا بھائی گلی ایک تو جو ہے وہ تو آپ نے بھیج دیا عدالتوں میں، اوکے ہو گیا، آپ عدالتوں فیصلہ کریں گی، عدالتوں کو ایک ہدایت اللہ کرے یہ چلی جائے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کا ٹینیور ختم ہونے پہ فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ ہو جائے گا، بڑا سمپل سادہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا جانا ہی نہیں۔ تو جو فیصلہ الیکشن کمیشن صاحب کے ہاتھ میں ہے، کیا الیکشن کمیشن صاحب کو وہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ملتی تو پھر وہ دلیل سے ثابت کریں کس طرح نہیں ملتی۔ آپ نے قانون بنایا ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کسی سیاسی جماعت میں آپ کو جانا ہوگا، نہیں تو آپ آزاد ہوں گے۔ جب الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر کس قانون کے تحت آپ کو سیٹیں نہیں ملتی؟ ویسے رانا صاحب رجسٹرڈ جماعت تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کا عہدیدار کوئی نہیں ہے۔ اچھا، عہدیدار کوئی نہیں، میں یہ بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں یاسر رشید صاحب، اس کا عہدیدار کوئی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانا۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن ہونے لگے ہیں، پھر اس پہ مان لیں گے اگر ان کو اچھا لگے تو یہ معاملہ بڑا سمپل بیرسٹر سا۔ گوہر صاحب مائنس ہو چکے ہیں بطور چیئرمین؟ نہیں، مائنس تو آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، آپ نے تو مائنس میری خواہش کیا ہے؟ قیدی 804 کو بھی مائنس کیا تھا۔ شیر افضل مروت میں عرض کرنا شیر افضل ہوں، مروت صاحب کا بیان، شیر افضل مروت اور بھی بہت سے بیان دیتے ہیں، آپ سب اس پہ تو بات نہیں کرتے آپ۔ کس بیان پہ بات کرنی؟ اور تو بہت سے بیان دیتے ہیں، بولیے کس بیان پہ بات؟ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے اس طریقے سے کیا، اس پہ تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے نہیں پڑتی کہ آپ کے پرچے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ بات اتنی سی ہے بھائی، اس قوم نے 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ مائنس کون ہے، مائنس۔ اچھا آپ مجھے بات تو بتائیں، باؤ جی کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں سوال کا جواب دینے کا مجاز ہی نہیں ہوں، اچھا میرا کام ہی صرف سوال کرنا ہے۔ چلیں آپ کر لیں، پھر میں جواب دے دوں گا۔ آپ کر لیں، پھر میں جواب دے دوں گا یاسر صاحب۔ آپ بتائیں باؤ جی کدھر؟ آپ بتائیں باؤ جی کدھر؟ باؤ جی بیچارے گمسم ہیں۔ کیوں؟ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا آپ ایک تہیہ کر لیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے یا عوام نے کیا ہے، یا میں ان کے ساتھ ہوں یا عوام ان کے ساتھ؟ پتہ کیا آپ لوگوں نے؟ گوری لائے، گورا سجا دیا، گھوڑی لا کے گھوڑا سجایا۔ اچھا، گوری لائے، گوری لا سجا گورا دیا۔ اچھا، اس کے بعد برات تیار کر دی، سلامیوں میں بیٹھنے کا ٹائم آیا تو بٹھا بھی کسی اور کو دیا، لیکن جب اس گوری پہ بیٹھنے کا ٹائم آیا نا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ نے ایک نیا دولہا تلاش کیا ارینج کیا ہوا تھا، اس کو اس گوری پہ بٹھا دیا، اور وہ بیچارہ سلامیاں اکٹھے کرتے رہ گیا، اور پتہ اس کو اس وقت لگا کہ جناب نہیں، جنج تو کسی اور پاسے تر پئی ہے، تو میں تو براتیوں میں نہیں ہوں۔ تو یہ کیا آپ نے باؤ جی کے ساتھ، جنج تو روپئی واجہ نال کہتے ہیں نا، تو یہ آپ نے کیا ہے۔ تو یاسر صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے سائرہ نے کہا تھا نا ہمارے پروگرام میں، بڑی بہن کا رشتہ پسند نہیں آیا چھوٹی کا۔ میرے ذہن میں اب ایک وہ مثال آئی ہوئی تھی، اب میں وہ دے آپ احتیاط سے مثال دیجئے گا۔ میں دیتا ہوں، مجھے ایک یاد ہے، ہماری خاندانی مثال ہے، یعنی گاؤں کے ایک بزرگ اٹھے اور چلے گئے رشتہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے رشتہ دیکھا، تو رشتہ دیکھنے کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لڑکے کا نا فلاں جگہ پہ رشتہ کر دیا ہم نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ بتایا کہ لڑکا بڑے والا ہے یا چھوٹے والا؟ انہوں نے کہا جی یہ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا جی وڈا تو ساڈا پڑھیا نہیں، چھوٹا تو ساڈا پڑھیا نہیں، اے وڈا پڑھیا ہے، انہوں تو پھر بھی کتوں لب جانی، تسی چھوٹا توڑ دیو، وڈے دا اسی بعد چوں کر لائیں۔ یہ اس طرح حقیقت کے اندر رشتہ ہوا ہے، تو یہ مجھے اس کی مثال۔ دیکھیں میری تین سوال ہے میرے ان تمام لوگوں سے جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں۔ کہا گیا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب آئیں گے، پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، یہی کہا گیا نا، اور بہت سے ممالک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بڑے میاں صاحب کو آنا چاہیے۔ یہ زبان زدعام یہ بات کہی گئی، پروٹوکول اتنا بنایا گیا جس کی حد کوئی نہیں۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا، میں نے پاکستان کی صحافت میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لیڈ تھی وہ بھی پیڑ لگی وزیر اعظم نواز شریف کی۔ ایسی طرح ہوا نا یاسر صاحب؟ لیکن مجھے بتائیں اب میاں صاحب نہیں ہیں، میاں صاحب اب سیاست میں ایک ایم این اے ہیں۔
لیڈ ذرا ڈسکرائب کر دیں عوام کو, کیونکہ بہت سارے جاننے والے وہ لیڈ سمجھتے نہیں. لیڈ مطلب اخبار کی جو بڑی شے سرخی ہوتی ہے اخبار کے اوپر. نہیں ہم سمجھتے جتنے الحمدللہ ہماری قوم کو سمجھ آ گئی ہے نا, سب سمجھ آ گئی ہے. تو یاسر صاحب اب تو وہ نہیں ہے, اب ایک MNA ہے, اور میری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اپنے علاج کے لیے لندن بھی چلے جائیں رمضان شریف میں یا رمضان شریف کے بعد. اب مجھے بتائیں, اب جب وہ نہیں ہے تو کیا اب بھی جو بھی قیادت ہوگی اس کو وہ تمام پیسہ ملے گا, وہ تمام امداد ملے گی؟ اگر ملے گی تو پھر 18 ماہ میں کیوں نہیں ملی, 18 یا 17 ماہ میں کیوں نہیں ملی؟ اگر ملے گی تو اس وقت کیا رکاوٹ تھی؟ کیا میاں صاحب نے, بلاول صاحب نے, عبدالعلیم خان صاحب نے, چودھری شجاعت حسین صاحب نے, یہ جو اور MQM نے جو دعوے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے, اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, کیا وہ ریلیف عوام کو ملے گا؟ میں ایک سوال ہے, اگر تو عوام کو ریلیف ملے گا تو اگلے الیکشن میں صرف یہ ہوں گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, پھر کوئی نظریہ اور نہیں ہوگا. اگر ریلیف نہیں ملے گا تو یہ پیریڈ 3 ماہ بعد آپ دیکھیں گے, 2 سے 3 ماہ بعد لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. آپ نے کورٹ کے حکم ہوا کہ میڈیسن کی قیمتیں نہیں بڑھ سکتی, بڑھ چکی ہیں. آپ چکن لینے جائیں, چکن اب لینا بھی خواب بنتا جا رہا ہے. مٹن تو بہت دور کی بات ہے, بیف تو بڑی دور کی بات ہے, چکن لینا خواب بنتا جا رہا ہے. پہلے میں دیکھتا تھا لوگوں کو کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کے لیے 10, 20, 30, 40% لوگ یا 20% لوگ یا 5% لوگ یا 2% لوگ بیچارے رابطے کرتے تھے. اب ہر تیسرا شخص اس انتظار میں ہے کہ چلیں اب تو کسی جگہ سے کچھ آئے گا. یہ سب کچھ حکمرانوں کی گردن پہ ہے, اور اس میں ان کا بھی قصور ہوگا جنہوں نے اپنے نمائندوں کو چنتے وقت اس چیز کا خیال نہیں کیا. اب میں اس ایشو پہ نہیں جاؤں گا, آج کے بعد میں نہیں ڈسکس کروں گا. پھر آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات پہ عمل کریں, پھر میاں جویل لطیف صاحب کی بات پہ عمل کریں, پھر آپ اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ عمل کریں, پھر آپ کو ان چیزوں پہ نہیں, مشاہد حسین سید صاحب, مشاہد حسین سید صاحب کی بات پہ بڑی کلیئر سی بات ہے. یہ شاہد خاقان عباسی کی بات پہ. ہاں سر, میں کس کی کریں گے آپ؟ یہ تو مفتہ اسماعیل صاحب سے لے کر کس بھی, نواز کھوکھر سے لے کر کس کی بات آپ کریں گے؟ آپ کچھ عرصے بعد کہیں گے جی ہاں اب ہمیں ان تمام لوگوں کی بات پہ عمل کر لینا چاہیے تھا. یاسر بھائی 12-14 دن بعد شروع ہونے والا ہے. یہ وہ جس طرح میاں جاوید لطیف صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جن کو لایا گیا آپ ان کو حکومت دیں, 6 مہینے میں لگ پتہ جائے گا. بیسیکلی لگ پتہ تو انہیں بھی جانا ہے, وہ 6 مہینے تو بہت دور کی بات کہ 3 مہینوں میں ہی ایک دوسرے کا پول کھولتے نظر آئیں گے. 3 مہینے آپ کہہ رہے ہیں سر, 3 مہینوں میں. اور سر یہ ذرا آئینی عہدے پورے ہونے دیں, آئینی عہدے پورے ہونے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیے گا. لڑائی تو اسی دن سے شروع بھائی جان آپ اپوزیشن ہیں, اپوزیشن میں سنی اتحاد کونسل موجود ہے, یعنی تحریک انصاف موجود ہے, تو آپ کے پہلے آپ نے راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن صحیح ہے, جو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے, اپوزیشن لیڈر تھے, بہت اپوزیشن, ٹھیک ہے, بہت